خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ آہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة الله لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے سورہ کہف کی پہلی نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی تھی کہ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جس نے اس کتاب کو اپنے بندے پر نازل فرمایا، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس کے اندر کوئی کمی اور کجی باقی نہیں رکھی ہے، قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کامل ہے، مکمل ہے، اور جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو بھی کامل اور مکمل بنا دیتے ہیں۔ قیما لینذر، استقامت کے ساتھ اللہ نے اس کو موصوف کیا، یعنی کسی طرح کی کمی اور کسر نہیں رکھی، بلکہ اگر ساری دنیا کی طاقت اور ساری دنیا کے اصطلاح والے اور لغات والے مل کر اللہ کے قرآن کی ایک آیت تو کیا ایک لفظ بھی اگر بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کامل مکمل تو ہے، لیکن آج کل دنیا کے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن معاملہ الٹا ہے، ہم نہیں کر رہے ہیں قرآن کی حفاظت بلکہ قرآن ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ صحابہ کرام کا ایک اصول بیان فرمایا آگے چل کر کہ اگر آج کے دور میں ایک صحابی بھی زندہ ہوتے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کی بات فرما رہے ہیں، آج کا دور تو بہت دور چلا گیا ہے، یعنی دین سے بہت دور چلا گیا، اس وقت کا دور بہت قریب تھا، تو اس وقت کے دور کے لیے فرما رہے ہیں کہ آج اگر ایک صحابی بھی زندہ ہوتے اور ہم مسلمانوں کو دیکھتے جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں تو یقیناً ہم سب کو وہ کافر ٹھہراتے، اور ہم انہیں دیکھتے تو انہیں پاگل اور دیوانہ کہنے پر مجبور ہوتے، کیونکہ اللہ کی محبت میں پاگل اور دیوانے تھے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اصول ہے اور دنیا کا بھی اصول ہے کہ اگر بچہ نہیں مانتا ہے تو پہلے اس کو ڈراتے ہیں. ماں کہتی ہے بچے سے کہ بیٹا تیرے ابو آئیں گے تو ماریں گے، ایک ڈرانا ہوا. اگر وہ نہیں سمجھتا ہے تو پھر دھمکاتی ہے، پھر بھی نہیں سمجھتا ہے تو پھر سزا دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول یہی ہے، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، فرمایا کہ ایک سخت عذاب سے کافروں کو ڈرانے کے لیے اور نافرمانوں کو ڈرانے کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو پکڑ ہے، اللہ کا جو عذاب ہے. ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ڈر کر دنیا میں سدھر جائے، اپنی اصلاح کر لے تاکہ آخرت کی سزا نہ پائے. اس میں بھی اللہ کی رحمت چھپی ہوئی. ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ کوئی بندہ اگر مصیبت میں چلا جائے تو اور چلے جانے دو، کوئی بات نہیں، اور اگر اس کی ہمدردی ہمیں ہے تو ہم ہاتھ پکڑ کر کھینچیں گے کہ یہاں مت جا، اس لیے کہ مجھے ہمدردی ہے. اللہ پاک اگر ڈرا رہے ہیں تو اس ڈرانے کے اندر بھی اللہ کی رحمت پوشیدہ ہے. ہمارا اصول الٹا ہے کہ کوئی مصیبت میں اگر پھنستا ہے تو اس کو دیکھ کر ہم خوش ہوتے ہیں. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عجیب بات فرمائی، یاد رکھ اور کان کھول کر سن لے اے میرے امت کے لوگوں. اگر تم کسی کے مصیبت پر خوش ہوتے ہو تو قسم خدا کی تمہیں اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک تمہیں اس مصیبت میں گرفتار نہ کیا جائے گا. اس لیے کسی کی مصیبت کو دیکھ کر خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک اس کی حفاظت فرما لے اور ہماری بھی حفاظت فرما لے. یہ مومن کا کام ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، سخت عذاب سے انہیں ڈرایا جائے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے غضب سے، اللہ کے جلال سے، اللہ کے ناراضگی سے انہیں ڈرایا جائے، تاکہ اور ان لوگوں کو ڈرایا جائے جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں اور جو مسلمانوں میں نافرمان ہیں، بے نمازی ہیں، ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے. اور اللہ نے قرآن اس لیے نازل کیا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ان مومن بندے جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر ایمان لانے کے بعد پھر وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے بشارت دو یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا، بہترین اجر اللہ پاک انہیں عطا فرمائے گا. ماکثین فیہ ابدا، وہ اجر ایسا دے گا کہ جنت میں داخل ہوں گے تو دوبارہ جنت میں سے نکلنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اجر ملے گا. بہرحال ڈرانے کا مرحلہ اللہ نے پہلے بیان فرمایا، بشارت کا مرحلہ دوسری مرتبہ دوسری جگہ پر بیان فرمایا. یہ اللہ کا اصول ہے کہ میدان محشر میں جب بندے اپنے قبروں سے اٹھیں گے تو سب سے پہلے اللہ پاک جلال میں ہوں گے، اللہ پاک غضب میں ہوں گے، اور اتنے جلال میں ہوں گے، اتنے جلال میں ہوں گے کہ قرآن آواز لگا رہا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی طرف سے آواز ہے کون ہے. جیسا ہم غصے میں کہتے ہیں کہ انسان کی طاقت کچھ بھی نہیں اللہ کے سامنے، لیکن پھر بھی وہ سینہ چاڑ کر سامنے والے کو ڈراتا ہے، تجھے پتا ہے میں کون ہوں. سامنے والے کو سمجھاتا ہے نا کہ تجھے پتا ہے میں کون ہوں. اس کو اتنا ہی کہہ دو کہ تو ایک ناپاک قطرے سے پیدا ہوا ہے اور تو ایک مٹی کی غذا بننے والا ہے، اس سے بڑھ کر تیری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. پھر بھی وہ کہتا ہے کہ تجھے پتا ہے میں کون ہوں. اللہ کو تو پورا حق ہے کہنے کا، مالک الملک ہے، وہ خالق ہے. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں فرمائیں گے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. ابھی خبروں سے بندے اٹھے ہیں، پریشانی کے عالم میں ہیں، سورج اپنے سر پر کھڑا ہے، زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے تپا کر رکھ دی ہے، پسینے میں شرابور ہے، اور کوئی کسی کو پہچاننے اور دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسے میں اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو میرے سامنے آ کر سفارش کرے. ہماری تو بات اور ہے، صحابہ کی بات اور ہے، قطب ابدال کی بات اور ہے. انبیاء کرام جو اللہ کے قریبی ہیں وہ کانپتے ہوں گے جب اللہ کی آواز آئے گی نا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو میرے سامنے آ کر سفارش کرے. جب اللہ کی آواز ہے تو سارے انبیاء کانپتے ہوں گے، گھبراتے ہوں گے کہ اب کیا ہوگا. بے غلطی تو ہر انسان سے ہوتی ہے، اور نبی بھی انسانی ہے، فرشتے تو نہیں ہے نا.
لیکن نبی میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ نبی سے اگر غلطی ہوئی تو غلطی ہوئی نہیں بلکہ غلطی کرائی گئی، اس لیے کرائی گئی کہ اس کے ذریعے سے امت کو سبق ملا جائے، سبق سکھایا جائے۔ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے تھے، صحابہ کرام کا لشکر اور قافلہ ساتھ میں تھا، رات کا اندھیرا ہو گیا، تھکے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا بلال تمہاری ذمہ داری ہے، ہم سو رہے ہیں، فجر میں اٹھانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ٹیک لگا کر اپنا بستر کے اوپر ٹیک لگا کر سو گئے، آنکھ لگ گئی، ایسی آنکھ لگی کہ سورج نکل آیا اور سب سے پہلے حضرت بلال کی آنکھ کھلی۔ حضرت بلال گھبرا گئے کہ اللہ میری ذمہ داری تھی، اب میں اللہ کے رسول کو کیا جواب دوں گا، گھبرا گئے اور ڈر کے مارے حضرت ابو بکر کو پہلے اٹھایا کہ آپ میری سفارش کرو، مجھے اب اللہ کے رسول کی رحمت تو انہیں بتا دی کہ اللہ کے رسول مجھے ڈانٹیں گے نہیں، لیکن ڈر تھا ایک طریقے کا کہ ذمہ داری تھی۔ حضرت بلال نے حضرت ابو بکر کو اٹھایا، حضرت ابو بکر بھی گھبرا گئے، دیکھا کہ سورج اللہ کے رسول کے رخسار سے بوسہ لے رہا ہے، سورج نکل چکا ہے، نماز قضا ہو گئی۔ تو حضرت بلال کو حضرت ابوبکر نے کہا جو زبان پر اللہ کلمہ کہے، اللہ کے رسول اگر پوچھے نا کہ بلال یہ تم نے کیا کیا، تو اللہ جو بلوائے وہ بول دینا اللہ۔ حضرت ابوبکر کا ایمان کیا تھا، اس لیے تو حدیث میں فرمایا کہ عمر سے لے کر قیامت تک، حضرت عمر سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے امت کا ایمان ایک ترازو میں اور ابو بکر کا ایمان ایک ترازو میں، حضرت ابو بکر کا پلڑا جھک جائے گا، وہ ایمان تھا۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول اگر پوچھ لے کہ بلال تم نے یہ کیا کیا، کیوں نہیں اٹھایا فجر میں، تو اللہ جو کہلوائے زبان سے وہ کہہ دے نا۔ حضرت ابوبکر کی دعا بھی تھی ساتھ میں، حضرت بلال کوئی کم تھوڑی تھے، وہ بھی اللہ کے رسول کے صحبت یافتہ تھے اور اتنی مار کھائی تھی ایمان میں آنے کے بعد۔ تو حضرت بلال، اللہ کے رسول نے کہا بلال کیا ہوا، حضرت ابوبکر نے اللہ کے رسول کو دھیرے سے اٹھایا، آپ اٹھے اور کہا کہ فوراً جگہ چھوڑ دو، جگہ فوراً چھوڑ دو، ہماری نماز یہاں قضا ہوگی۔ آپ نے زور سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھی۔ حضرت بلال سے جب بلال یہ کیا ہوا، تو بلال کی زبان سے کیا جملہ نکلا، جس خدا نے نبی کو سلایا اسی خدا نے بلال کو بھی سلایا، اللہ اکبر۔ اس سے آگے کیا جواب ہو سکتا ہے، کہا چلو یہاں سے پوچھ کرو، آگے نکلو اور وہاں جا کر ہم نماز قضا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر نبی سے فجر کی نماز قضا نہ ہوتی تو ہمیں نماز کے ادا کرنے کا، قضا کرنے کا طریقہ معلوم نہ ہوتا۔ نبی سے نماز قضا نہیں ہوئی بلکہ قضا کرائی گئی۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سارے صحابہ کو آنکھ لگ جائے، اللہ کے رسول کو بھی آنکھ لگ جائے، کیونکہ نبی کی آنکھ سوتی ہے، دل سوتا نہیں ہے، دل مسلسل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو انبیاء کرام میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ نبی اللہ کے قریبی ہیں، ان سے اگر غلطی ہوئی تو غلطی ہوئی نہیں بلکہ غلطی ان سے کرائی گئی تاکہ مسائل سامنے آ جائے لوگوں کے۔ تو اسی طریقے سے کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب آواز لگائیں گے، پہلا مرحلہ ہوگا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو میرے سامنے آ کر سفارش کر سکے۔ انبیاء گھبرائیں گے، کانپیں گے۔ اس وقت میں آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ایسے ہوں گے جو صرف اور صرف سجدے میں پڑے ہوں گے، اور حدیث میں فرمایا کہ آپ کا جو سجدہ ہوگا نا آج کل کے دنیا کے اعتبار سے، اب جب قیامت قائم ہوگی تو رات تو ہونی نہیں ہے، اب دن ہی دن ہے، تو فرمایا کہ آج کے اعتبار سے 7 دن 7 رات کا ایک سجدہ ہوگا آپ کا، جو سجدے میں پڑے اٹھنے کے لیے تیار۔ میرا خدا مانے گا کب؟ فرمایا سجدہ جو ہے نا وہ اللہ کے قریب کر دیتا ہے، اللہ کو منواتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندے کی پیشانی میرے قدموں پر رگڑے اور میں مان جاؤں۔ اللہ تو مانتا ہے، 1 منٹ نہیں لگتا اللہ کو مانے، 1 سیکنڈ نہیں لگتا۔ 80 سال کا گناہ گار اگر آ جائے، میں مجھے ایک کفنی دھونی ہے، ایک کفنی دھونی ہے تو 1 ڈول پانی تو لگے گا نا کفنی دھونے کے اندر، اور میرے 80 سال کے گناہ اگر دھونے ہیں تو کہیں آپ کو حدیث قرآن میں یہ نہیں ملے گا کہ 80 سال تک اگر تو گناہ کر کے آ رہا ہے تو تجھے پوری رات کھڑے رہنا ہوگا، اور 80 دن تک یا 40 دن 40 رات تجھے کھڑے رہنا ہوگا، اور اتنے آنسو بہانے ہوں گے کہ تر ہونا پڑے گا، مسجد سے باہر نکلنا نہیں پڑے گا، نہیں کہیں بھی نہیں۔ فرمایا حدیث میں کہ ایک آنسو بندے کا نکلے
باہر نہیں نکلا، اندر ہی اندر آنکھوں میں ہے، میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، آنکھ کے اندر ہی وہ آنسو ہے جو گھوم رہا ہے۔ فرمایا اللہ پاک اس آنسو کو دیکھ کر بھی تیرے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتے۔ یہ میرے خدا کی قدرت۔ تو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آواز سنیں گے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو میرے سامنے آ کر سفارش کرے، سارے انبیاء کو، حضرت آدم گھبرائے، حضرت نوح گھبرائے، حضرت ابراہیم گھبرائے، حضرت موسیٰ گھبرائے، حضرت عیسیٰ روح اللہ گھبرائے گئے، اللہ کے رسول سجدے میں گر گئے اور سجدے میں اللہ کو منوائے۔ جب 7 دن 7 رات کا وقت نکل چکا ہوگا، اب میرے اللہ کا غصہ تھوڑا کیا ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا، جلال اب تھوڑا تھوڑا رحمت میں تبدیل ہونے لگا۔ تو پہلی آواز یہ آئی کہ ارفع راسک یا محمد سل تعطیٰ، اے میرے حبیب سر اٹھائیے۔ اللہ کی طرف سے آواز ہے یا محمد، جیسا اللہ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد، اپنا سر اٹھائیے اے محمد۔ تو حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ جتنے محمد نام ہوں گے سب کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تو نے ہمیں پکارا، اللہ بھائی تم کیوں کھڑے ہو گئے؟ کہ ہمارا نام محمد ہے، کہ تمہارا نام بھی محمد ہے، میرے نبی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب اللہ کی رحمت شروع ہو گئی یہاں سے، اب جو غضب کا مرحلہ تھا نا وہ ختم ہو گیا، اب اللہ کی رحمت کا دور شروع ہو گیا ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، جو اللہ ڈرا رہے ہیں سخت اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے۔ اب یہاں سے رحمت کا سلسلہ، حدیث میں فرمایا کہ جتنے کھڑے ہو جائیں گے اللہ فرمائے کہ تم محمد ہوگا، ہاں ہمارا نام بھی محمد ہے، کہا نبی کے نام کے صدقے میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ یہ اللہ کی رحمت کا سلسلہ یہاں سے شروع ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیں، ارفع راسک یا محمد سل تعطیٰ، اے میرے حبیب سر اٹھائیے، مانگیے، میں خدا دینے کے لیے بیٹھا ہوں۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے اللہ حساب کتاب شروع کر دیا جائے، بس یہی میری مانگ ہے۔ جو بندے پریشان ہیں، پسینے میں شرابور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دوسری آواز کیا آئے گی؟ حالانکہ جلالہ بھی پورا ختم نہیں ہوا ہے۔ اللہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، بے نمازیوں کو نمازیوں سے الگ کر دو، ایمان والوں کو بے ایمانوں سے الگ کر دو، سود کھانے والوں کو حلال کھانے والوں سے الگ کر دو، حق پرستوں کو باطل پرستوں سے الگ کر دو۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرم، نافرمان، غدار، نمک حراموں کو میرے نیک بندوں سے الگ کر دو۔ 2 طبقے ہو گئے، ادھر طبقہ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، قرآن فرما رہا ہے کہ 3 طبقے میں امت تقسیم ہو جائے گی اس وقت۔ فرما برداروں کا طبقہ ہوگا، نافرمانوں کا طبقہ ہوگا، اور ایک دم بالکل نافرمان جو ہوں گے نا ان کا طبقہ الگ ہوگا، کچھ فرما برداری کچھ نافرمان لوگ ہوں گے ان کا طبقہ الگ ہوگا۔ تو الگ الگ طبقے میں لوگ تقسیم ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیسی ہے کہ وہ بندے کو ڈرایا، ڈرانے کی وجہ ہے کہ ڈر کے مارے، تو آپ نے دیکھا ہوگا شرابی جگاری پوری رات پورا دن اللہ کے نافرمانے میں مبتلا ہے، لیکن جب اس کو سمجھاتے ہیں تو کیا کرتا ہے؟ دین کی بات اللہ کرے اس کے سمجھ میں آ جاتی ہے، قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے تو وہ صحیح راستے پر آ جاتا ہے۔ اب صحیح راستے پر آنے کے بعد اللہ انعام کیا دے رہے ہیں اس کو؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ میرے اللہ کتنے کریم ہیں کہ بندہ سمجھ گیا اور صحیح راستے پر لگا، تو آج تک جتنے گناہ کیے تھے نا وہ گناہ تو معاف فرماتے ہیں، لیکن اس گناہوں کو نیکی میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ یہ میرے اللہ کی شان کریمی، اللہ کی شان رحیمی کہ جتنے گناہ کیے تھے وہ سارے گناہ کو اللہ کیا فرما رہے؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، نیکیوں میں تبدیل کر رہے۔ قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ کہیں گے یہ بھی نیکی، یہ بھی نیکی، یہ بھی نیکی، کہے گا کہ اللہ میں نے تو یہ نیکی کی نہیں تھی، کہا وہ گناہ کیا تھا نا اس کے بدلے یہ نیکی تجھے عطا کی، لیکن کب؟ کہ تو نے سچی توبہ کر لی ہوگی، اس کے بعد تو نے گناہ نہیں کیا ہوگا، اس کے بعد اللہ کا خوف تیرے دل میں طاری ہوا ہوگا۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تو بڑی سخت اللہ کا عذاب اور اللہ کی پکڑ ہے۔ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، حدیث میں قرآن میں فرمایا کہ اللہ کی جب پکڑ آتی ہے نا اتنی خطرناک پکڑ ہوتی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو چھڑا نہیں سکتی۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو ڈرایا جائے، سمجھایا جائے، پھر ڈرایا جائے، دھمکایا جائے۔ اب ان سب چیزوں سے نہیں مانتا ہے، پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تھوڑا رسی کھینچ لیتے ہیں، تھوڑا رسی کھینچ لیتے ہیں، اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اب جب زندگی تنگ ہوتی ہے نا، کمانے نکلتا ہے کچھ نہیں ملا، گھر میں آیا بیوی جھگڑا کر رہی ہے، بچے نافرمان ہو گئے، دوستوں نے منہ موڑ لیا، اب اس کو اللہ یاد آ رہا ہے،
جب تنگ کیا نا اللہ نے تو اب کیا کرے گا؟ مسجد میں آ کر کہے گا کہ اللہ سب نے ساتھ چھوڑ دیا، جب سب ساتھ تھے میں نے تیرا ساتھ چھوڑا تھا، اب سب نے ساتھ چھوڑ دیا اب میں تیرے پاس آیا ہوں۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ زندگی کو تنگ کرنا بھی اللہ کی رحمت ہے، اس لیے کہ بندہ اللہ کے قریب آ جاتا ہے، اور اللہ چاہتا ہی ہے کہ میرا بندہ میرے قریب آ جائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصول ہیں، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، اور ان مومن لوگوں کے لیے بشارت ہے جو نیک اعمال کرتے ہیں، ماکثین فیہ ابدا، اللہ پاک ایسا اجر دیں گے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا اجر۔ وَإِنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہ آگے چل کر اور دوسری بات ہے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب من فتنة المسيح الدجال۔ لا الہ العالمین، ہم تمام کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو گناہ جان بوجھ کر نہ جانے کے اسے بھی معاف فرما۔ اے اللہ جو گناہ رات کے اندھیرے یا دن کے اجالے میں کیے اسے بھی معاف فرما۔ اللہ ہم بڑے گناہ گار، بڑے سیاہ کار، بڑے خطا کار، بڑے قصوروار، اللہ تیرے دربار کے اقرار مجرم، اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما۔ رمضان مبارک کے ایک ایک لمحے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان ساری برکتیں، رحمتیں، مغفرتیں لے کر ہمارے پاس آیا، اے اللہ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پانی کی طرح گزرتا جا رہا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا، اے اللہ زندگی میں یہ موقع بار بار نہیں آئیں گے، اے اللہ جو موقع تو نے دیا اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے نمازوں کو قبول فرما، ہمارے تراویح پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما، تیرے راستے میں خرچ کرنے والوں کو قبول فرما، دنیا آخرت کے اندر اس کا بہترین بدلہ نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے ڈر سے، اپنے خوف سے ہم تمام، اے اللہ اپنے غضب سے ہماری حفاظت فرما، اپنے جلال سے ہماری حفاظت فرما، اپنے ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنا ڈر، اپنا خوف ہمیں نصیب فرما۔ آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اور شفاعت نصیب فرما۔ اللہ تو اپنا دیدار نصیب فرما، آقا کا دیدار نصیب فرما، بغیر حساب و کتاب کی جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ بے مزدور کو مزدوری عطا فرما، بے کاروبار کو کاروبار عطا فرما، رزق حلال نصیب فرما۔ جو مسلمان جیل کی کوٹریوں میں باعزت ان کے رہائی کے اسباب پیدا فرما، پریشان حال کی مدد فرما۔ اے اللہ عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما، قیامت کے ہولناک منظر سے ہماری حفاظت فرما، پل صراط پر گزرتے ہوئے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرما، حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما۔ ظالموں کے ظلم سے ہم مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ ہمارے مساجد، مدارس، خانقاہ اسلامی نشانیہ، تبلیغی جماعت کی حفاظت فرما، آپسی انتشار سے حفاظت فرما، آپس میں محبت اور مودت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب تیرے قرآن کی محبت میں بیٹھے ہیں، اس قرآن کو کل قیامت کے میدان میں ہم سب کے حق میں شفاعت کرنے والا بنا، سفارش کرنے والا بنا۔ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔